نور سیام ہے عشق رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و اولیاء امت سیدنا وبارک وسلم وصلو علیہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں عبداللہ حسن مدنی فریدی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج رمضان کا 15واں یوم ہے، جو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے منسوب ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارے درمیان بارگاہ رسالت مآب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منتخب کردہ ثنا خواں اور علماء کرام ہمارے درمیان ہوں گے، جس میں ہم حضرت امام حسن کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور ان کی منقبت بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام اقدس حسن تجویز فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور چبا کر حضرت امام علی مقام امام حسن کے منہ مبارک میں ڈالی۔ نواسۂ رسول خوش ہو گئے اور جیسے کہ کونین کی دولت مل گئی۔ امام الانبیاء حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان و تکبیر کی آواز پہنچائی اور امام کا نام حسن علیہ السلام تجویز کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کمال مشابہت رکھتے تھے، یعنی امام حسن شبیہ مصطفیٰ تھے۔ ایک واقعہ آپ کی زندگی کا پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کا گزر کھجور کے ایک باغ سے ہوا، ایک ایسے باغ سے جس کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے۔ آپ کے ہمراہ حضرت زبیر بن عوام کے فرزند بھی موجود تھے۔ آپ نے اس باغ میں پڑاؤ کیا اور خدام نے آپ کا بستر ایک سوکھے درخت کی جڑ میں بچھا دیا۔ حضرت زبیر بن عوام فرزند نے عرض کیا کہ اے ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاش اس سوکھے درخت پہ تازہ کھجوریں ہوتی تو ہم لوگ سیر ہو کر کھا لیتے۔ یہ سن کر حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی اور بالکل ہی اچانک منٹوں میں وہ سوکھا درخت بالکل سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی ہوئی کھجوریں لگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شتربان کہنے لگا کہ خدا کی قسم، یہ تو جادو کا کرشمہ ہے۔ یہ سن کر حضرت زبیر فرزند نے اس کو بہت زور سے ڈانٹا اور فرمایا کہ توبہ کر، یہ جادو نہیں بلکہ یہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مقبول کی کرامت ہے۔ پھر لوگوں نے کھجوروں کو درخت سے توڑا اور سب ہمراہیوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت احاطہ الفاظ میں نہیں آ سکتی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولائے کائنات اور ان کے بعد آپ ہی کا نام اقدس آتا ہے، اور تمام اولیاء و اقطاب و اقواس حضرت امام حسن علیہ السلام کے غلامان ہیں، اور آپ کی غلامی کے بغیر نہ ولایت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایمان حاصل ہو سکتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے حسن کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے دراصل خدا کے ساتھ محبت کی۔ نور سیام ہے عشق رمضان ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین گرامی، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں ہمارے درمیان معروف اسکالر صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی الاسدی صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے اور میں پھر اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔
چونکہ آج کا دن منصوب بارگاہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے۔ چلتے ہیں جناب محترم کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میں بہت مبارکباد بھی پیش کروں گا آپ کو۔ اللہ رب العزت کا بارہا کروڑا شکر کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کریم کی یہ سعادت عطا فرمائی، بے شک۔ اور ان سعادتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سوالات میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ بے شک حضرت امام حسن کی ذات کریمی کو احاطۂ الفاظ میں تو نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی حضرت امام حسن کی شان اقدس کے حوالے سے آپ کا کچھ روشنی ڈالی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو دن منصوب بارگاہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات کریمہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی خلافت عظمیٰ، آپ کا بچپن، آپ کی پیدائش اور آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کی کیفیت، اگر اس کا ہم ظاہری احاطہ کرنا چاہیں تو لفظوں میں تو ناممکن کی کیفیت ہے، صحیح۔ لیکن جو ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں علوم صوفیہ عطا ہوئے اور جو بزرگان دین سے ہمیں بشارتیں، کرم، عنایت اور ایک کہنے کے کتابی شکل میں یا روایات کی شکل میں یا بزرگوں نے حضرت امام علی مقام کی صحبت میں پانے والوں کے ساتھ جو صحبت اختیار کی اور اس سے جو کچھ سیکھا اور ان کے بارے میں ہمیں ہم تک پہنچایا، اس میں سے کچھ ذرے ان کے فیوز کے لیتے ہوئے آپ کو کچھ گوش گزار کریں گے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات کریمہ، نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ نے حضرت امام حسن جس وقت ولادت با سعادت ہوئی تو آپ نے اپنی زبان اقدس یعنی اپنے لعاب اقدس سے آپ کو، جسے عام حالات میں ہمیں گھٹی کہتے ہیں، وہ گھٹی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ وہ پہلا دنیا میں آنے والا بچہ جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لعاب مبارک عطا ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، ابن حاضہ سید۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے ہی فرمایا، آپ نے اپنا لعاب مبارک دیا اور پھر صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کی طرف اپنے بیٹے کو گود میں لے کے اور آپ نے فرمایا ابن حاضہ سید کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی یوم ولادت پر ہی حضور نے آپ کو سرداری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب کچھ وقت گزرتا گیا تو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جو دو گروہوں میں صلح کروائے گا، سبحان اللہ۔ دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور پھر دیکھنے والوں نے وہ وقت دیکھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ جب خلافت راشدہ پر آپ تشریف لائے تو جب تشریف لائے تو اس وقت ایک لشکر کشی کا سلسلہ ہوا، دو گروہ آمنے سامنے ہوئے۔ ایک طرف جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ تھی، ایک طرف اس وقت کے خلیفہ مسلمین حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ تھی۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مؤخرین لکھتے ہیں کہ وہ لشکروں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ انسانوں کے پہاڑوں کی مانند تھی، یعنی کہ اگر وہاں پہ ان دونوں میں کلیش ہو جاتا، ان دونوں لشکروں میں لڑائی ہو جاتی، ان دونوں لشکروں میں جنگ ہو جاتی تو کروڑوں کی تعداد میں اصحاب بھی اور حفاظ بھی اور مسلمان بھی شہید ہو جاتے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ نے صلح فرمائی اور آپ نے فرمایا میں تخت و تاج سب چھوڑتا ہوں، میں نہیں چاہتا قتل عام کرنا، نہ میں یہ چاہتا ہوں آپ کی طرف سے ہو نہ میری طرف سے ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بھی بڑھ کے آپ کو گلے لگایا اور یہ معاملہ وہیں پہ رفع دفع ہوا۔ تو آپ کی پیدائش کے وقت جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن حاضہ سید کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ دو گروہوں میں صلح کرائے گا، تو وہ پوری بات آپ کے اس خلافت راشدہ میں مکمل ہوئی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ عبادت، تقوی، پرہیزگاری، ریاضت میں سب سے زیادہ
آپ کا وقت گزرتا تھا، سبحان اللہ. اور اس قدر عالم تھا کہ آپ نقوش عبادت میں اپنے والد محترم کے پیروکار تھے، اور ایسے پیروکار تھے کہ اپنے والد محترم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی کی ذات کریمہ آپ کو پورا اپنی ذات میں اتارنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہی انداز، وہی لہن، وہی ادائیگی، وہی سب، اسی انداز میں عبادت ریاضت، اسی میں گریہ، اسی میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار، اسی انداز میں اپنے لوگوں سے مخاطبت. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انڈائریکٹلی رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے. اور نبی پاک آپ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ رحمہ کی سب سے بڑی جو ایک سمجھے کہ کرم نوازی جو آپ پر رہی وہ کیا تھی کہ اصحاب کریمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کلو اولاد کریمہ یا کلو جملہ اصحاب کریمہ میں سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے صرف حضرت امام حسن تھے. سبحان اللہ. اور فقط صرف شباہت نہیں تھی، یعنی آپ کا بولنے کا انداز بھی ویسا ہی تھا، آپ مسکراتے بھی اپنے نانا جان جیسے تھے، آپ چلتے بھی اپنے نانا جان جیسے تھے. اور جس کا نانا نبیوں کا سردار ہو، جس کی ماں جنت کی خواتین کی سردار ہو، جس کا باپ جنت کے مردوں کا سردار ہو، وہ بیٹا بذات خود سرداری لے کے پیدا ہو تو کتنا عالی شان ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک آپ کی گفتگو سے ہی ایک سوال میرے ذہن میں آیا، وہ بھی آپ اگر میری اصلاح فرما دیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا کم و بیش 6 سے 8 ماہ، کیا وہ بھی خلافت راشدہ، کیونکہ عمومی طور پہ عام طور پہ ہم لوگوں کو یہ پتا ہے، ہمیں یا سننے والوں کو، کہ خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس شامل ہے. تو امام حسن کے حوالے سے تھوڑی سی میری تصحیح فرمائیے گا کہ آپ کا جو دور ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شامل ہے یا وہ اس سے ہٹ کے ہے؟ جی، اصل میں اس پہ جو ہے بہت کم لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں اور بہت کم لوگ اس پر بات بھی کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک کریم سب سے پہلے خلافت راشدہ کے حوالے سے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کی طرف چلیے. نبی پاک نے جو خلافت راشدہ کے دور کا ایک تعین فرمایا ہے، ایک تعداد بتائی ہے، ایک سال بتائے ہیں یا نظام بتایا، تو وہ 30 سال پر مبنی بتائے. تو 30 سال کا خلافت راشدہ کا دور اقدس ہوگا. تو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلافت پہ معمور ہوئے تو اس وقت 6 ماہ خلافت راشدہ کو ختم ہونے میں باقی تھے. تو حضرت امام حسن نے آخری جو خلافت راشدہ کے 6 سال ہیں وہ آپ کے زیر سایہ گزرے، اور 30 سال جو مکمل ہوئے، یعنی 24ویں سال میں خلافت راشدہ کے 24ویں سال میں آپ تشریف لائے اور 6 سال آپ رہے، اور اس 6 سال کے اندر آپ نے آخری دور جو گزارا وہ حضرت امام حسن کا تھا. اور اگر حقیقتاً سچائی لکھی جائے تو آخری خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ. سبحان اللہ. یعنی کہ خلفائے راشدین میں 4 نہیں 5 ہیں جس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ شامل ہیں. بالکل. جزاک اللہ. ایک اور سوال آپ کی نظر کروں گا کہ حضرت سیدنا عمر کے حضرت امام حسن اور حسین سے محبت کس انداز میں رہی؟ آپ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں اور ہم کس طرح سے اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں تو ہم مختلف ٹولیوں میں بٹ چکے ہیں، اور ان ٹولیوں میں ہمیں بٹنا نہیں چاہیے، اور ہمیں اللہ، اس کے حبیب اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کریمہ کی محبت کو یکجا کر کے ایک طاقتور مسلمان کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے، جس کی مثال ہمیں اصحاب کریمہ کے دور اقدس سے ملتی ہے. کہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اواخر میں جب سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھی یہ عالم تھا کہ آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو دیکھ کے تبسم فرماتے تھے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ مسکرا کے السلام کیے کرتے اور انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں سر کے بالوں سے اور ناف تک حسن کو نبی پاک جیسا میں جانتا ہوں, اور ناف سے لے کے اور پیروں تک حضرت امام حسین نبی پاک جیسے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ, سیدنا عثمان کا بھی یہی رہا. سیدنا عثمان کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے, تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب امام حسن حسین کسی مسئلے کو لے کر یا کسی وجہ سے یا آپ کے پاس ویسے ہی ملنے آ جائیں یا آپ کی خیریت دریافت کرنے آ جائیں یا آپ کہیں چلتے پھرتے دیکھ لیں یا نماز کے دوران ملاقات ہو جائے, تو حضرت عثمان کھڑے ہو جایا کرتے تھے ادب سے. آپ فرماتے میرے نبی پاک نے بھی ان سے محبت فرمائی ہے. یعنی یہ اہل بیت اور اصحاب کریمہ کی محبت کا عالم تھا. جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ خلافت راشدہ پر تشریف لائے, تو جب آپ تشریف لائے تو اس وقت جو ہے ایک جنگ سے کچھ سامان تقسیم ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک ماہانہ سلسلہ تھا. تو جو وظیفہ
حضرت امام حسن و حسین کا تھا. تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 500 دینار حضرت حسن کو اور 500 دینار حضرت امام حسین کو عطا فرمایا. تو آپ کے صاحبزادے حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فریاد کی کہ امیر المومنین، یہ جو حصہ 500 دینار کا آپ نے امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمایا ہے، یہ تو بدری صحابہ کا وظیفہ ہے. یہ جو میدان بدر کے صحابہ تھے، یہ تو ان کا وظیفہ ہے، یا ان کے جو لواحقین ہیں ان کو ملتا ہے. تو جس وقت میدان بدر میں جنگ ہوئی، ہم میدان بدر میں جنگوں میں مصروف تھے، تو حسن و حسین تو اس وقت چھوٹے تھے، تو ان کو بدری صحابہ کے برابر کیسے حصہ مل سکتا ہے؟ تو حضرت عمر جلال میں اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے آپ نے عام مجمع سے فرمایا، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا حسن و حسین جیسا کسی کے پاس کوئی لال ہے تو لے کے آؤ. حسن و حسین کی ماں جیسی ماں کسی کے پاس ہے تو لے کے آؤ. حسن و حسین کے بابا جیسا علی جیسا کوئی ہے تو لے کے آؤ. حسن و حسین کے نانا نبی پاک جیسا کوئی ہے تو لے کے آؤ. اگر ان کے برابر کوئی ہوا تو ان کو یہ حصہ نہ دیا جائے گا، کیونکہ ان کے برابر تمہارا باپ بھی نہیں آتا، اس لیے ان کا حصہ بدری صحابہ کے برابر ہی دیا جائے گا. یعنی یہ حضرت عمر کی محبت کا عالم تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ کا یہ عالم تھا کہ امام حسن حسین کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ تقدس ہے کہ میں آپ کا بوسہ نہ لے سکوں، ورنہ میرا بس چلے تو میں آپ کے پیروں کو چومتا رہوں. آپ سے محبت کا عالم یہ تھا. اور حضرت عمر تو اتنی محبت، اتنا ادب فرماتے تھے، اور یہی نہیں، فقط یہ یک طرفہ نہیں تھی کہ حضرت عمر ہی محبت فرماتے تھے. امام حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. آپ حضرت عمر کے پاس جب بھی جایا کرتے تو چچا جان کہہ کے مخاطب کرتے تھے، یا آپ مخاطب کرتے تھے تو جب آپ نشست منصب خلافت پر ہوتے تھے، اپنے دربار میں ہوتے تھے تو اے امیر المومنین کے طور پہ مخاطب کرتے تھے، لیکن کہیں تنہائی میں ملاقات ہوتی تھی تو چچا جان کے طور پہ ملاقات. تو سوچئے کہ جو مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب نے محبت کے عالم میں حضرت امام حسین و حسن کے ساتھ رکھا، وہی مرتبہ وہی محبت رپلائی میں حضرت امام حسن و حسین کی طرف، کیونکہ یہ گھرانہ بھی کم نہیں اور وہ گھرانہ بھی کم نہیں، کہ یہ گھرانہ بھی اعلیٰ ہے تو وہ غلام بھی اعلیٰ ہے، اور وہ غلام ایسا ہے جو حضور کی دعا ہے. وہ غلام ایسا ہے کہ جو حضور کی دعا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لے کر مسلمان ہونے والے، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ خواہش رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. وہی والی بات ہے، ایک مرید ہے اور ایک مراد ہے. ایک مرید ہے اور ایک مراد ہے. بے شک ایسا ہی ہے کہ ایک گھرانہ ایسا ہے اور ایک مراد کی ایسی ہے، تو پھر محبتوں کے عالم کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے. اور سننے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جس قدر ہو سکے اپنے اندر تمام نفرتیں، تمام کدورتیں، تمام معاملات کو دور فرما کے یکجان ہو کے ایک مسلمان کی کیفیت میں رہیے. اللہ کی وحدانیت، ختم نبوت کے لیے اور اہل بیت و صحابہ کے آداب کے لیے اپنی زندگی کو گزاریے، ان سے محبت کیجیے. ان تمام کی حیات طیبہ پڑھ کر، ان کی حیات طیبہ پر عمل کر کے ہماری زندگیاں روشن ہو سکتی ہیں. میرا ایک مختصر سا یہی پیغام ہے، اور انشاءاللہ آپ اگر اس پہ گامزن رہے تو آپ اپنی زندگی میں، اپنی نسلوں میں تبدیلیاں دیکھیں گے انشاءاللہ کریں. اللہ سبحان اللہ. جناب محترم، آپ نے جس خوبصورت انداز میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ تمام ہمارے دیکھنے والوں اور ہم سامعین، حاضرین اور ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کے دلوں میں اہل بیت حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت بے انتہا بھر دے، اور جس صراط مستقیم پہ چلنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسا بتا دے کہ ہم اس صراط مستقیم کے لائق ہو جائیں. اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات، معذرت آپ کی قطع کلامی، معافی، کہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے اس میسج کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے، یہ ٹرانسمیشن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے آج کل ماحول میں بھی اور نارمل دنیا میں ایک معاملہ ہے کہ ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے، اور ہم چاہے وہ ایک گھر کی جگہ ہو یا ہم کسی بھی معاملے میں ہوں تو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. تو اس معاملے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ نے ہمیں تمام حیات کے لیے دے دیا کہ جب خلافت راشدہ پہ آپ تشریف فرما تھے، آپ منصب خلافت پر تھے اور تمام حکمرانی آپ کی تھی، تو فقط آپ نے اس غرض سے یہ تمام سلسلے کو منقطع کیا کہ کہیں خون ریزی نہ ہو، کوئی شخص راندے درگاہ نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، مخالفتیں نہ بڑھیں. تو ان مخالفتوں کو، منافقتوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت
امام حسن نے قدم اٹھایا تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی ایک دوسرے سے گلے مل لینا چاہیے، ناراضگیوں کو ختم کرنا چاہیے، محبتوں کو عام کرنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ قانون ہے سمندری جہازوں کا کہ آج بھی کہ وہ وائرلیس پہ نہیں چلتے، آج بھی وہ کسی سیٹلائٹ کے تھرو ورکنگ نہیں کرتے۔ جب کبھی مشکل میں پڑیں گے، سب ڈسکنیکٹ ہو جائے تو وہ جہاز ستاروں سے راستہ لے کے اور پھر سفر کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم کشتی نوح میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو صحابہ کرام سے جڑ جائیں تو ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ وہی بات آ جائے گی کہ جس صراط مستقیم کا آپ ذکر کر رہے تھے، انشاءاللہ ہمیں اس کے لائق اللہ پاک بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ میں انہی الفاظ پہ اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی دی ہوئی تعلیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور سیام ہے عشق رمضان ہے۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ بریک سے پہلے ہم معروف اسکالر صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی کے سوال و جواب سے مستفید ہو رہے تھے۔ جناب محترم محمد بلال ہمارے درمیان موجود ہیں اور اب سفر کرتے ہیں ایک خوبصورت نعت کی طرف، اور بلال سے ایک خوبصورت نعت کی درخواست کرتے ہیں۔ بلال کیا سنانا پسند کریں گے آج آپ کو؟ خالد محمود نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا کلام انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ بسم اللہ کیجیے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے سنت، آپ اپنی غلامی کی دے سنت، آپ اپنی غلامی کی دے سنت، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، ہر طرف میں بلالی ادا چاہیے، ہر طرف میں
بلال ادا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز جناب محمد بلال حضور کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے اور جس طرح یہ ابھرتے ہوئے ستارے حضور کی نعت کا ذوق و شوق جس طرح ان کے اندر ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ذوق کو سلامت رکھے اور نہایت بہت کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور سیام ہے عشق رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں. الحمدللہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں حافظ قاری طارق سلمان صاحب جو خصوصی فرمائش پہ آج تشریف لے کے آئے ہیں. آئیے حافظ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہماری خصوصی فرمائش پہ سامعین اور ناظرین کی خصوصی فرمائش پہ آپ ایک دفعہ پھر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے. آج کیونکہ 15واں روزہ ہے اور آج کا دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سے وابستہ ہے تو آپ اگر ان کی شان میں ہمیں اگر کچھ سنائیں تو بڑی محبت بڑی مہربانی. جی بالکل. میرے لیے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس یوم ولادت پر میں یہاں پر آیا ہوں اس ٹرانسمیشن میں. یہ میرے لیے بھی بڑی فخر اور سعادت کی بات ہے. تو چند اشعار میں خصوصی طور پر جو قبلہ نے لکھے تھے وہ میں پیش کروں گا. امام حسن کا بڑا مرتبہ ہے امام حسن کا بڑا مرتبہ ہے امام حسن کا یہ رتبہ جدا ہے امام حسن کا نبی کے نواسے ہے بیٹے علی کے نبی کے نواسے ہے بیٹے علی کے کرم فاطمہ کا یہ ان سے آیا ہے کرم فاطمہ کا یہ ان سے آیا ہے امام حسن کا یہ رتبہ بڑا ہے
امام حسن کا یہ رتبہ بڑا ہے، امام حسن کا یہ رتبہ جدا ہے، حسین و حسن ہے شبیہ محمد، حسین و حسن ہے شبیہ محمد، احادیث احمد میں یہی لکھا ہے، احادیث احمد میں یہی لکھا ہے، امام حسن کا یہ رتبہ بڑا ہے، امام حسن کا یہ رتبہ جدا ہے، امام حسن کا بڑا مرتبہ ہے، کرم کا ہے دائی گداگر فریدی، کرم کا ہے دائی گداگر فریدی، بڑی دیر سے آپ کے در پڑا ہے، بڑی دیر سے آپ کے در پڑا ہے، امام حسن کا یہ رتبہ جدا ہے، امام حسن کا بڑا مرتبہ ہے، امام حسن کا بڑا مرتبہ ہے، امام حسن کا یہ رتبہ جدا ہے۔ امام حسن کا بڑا مرتبہ ہے کہ امام حسن کا بڑا مرتبہ ہے کہ امام حسن کا یہ رتبہ جدا ہے۔ بہت خوبصورت انداز جناب حافظ و قاری طارق سلمان منقبت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام حسن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام لیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اپنے میزبان عبداللہ حسن علی فریدی کو اجازت دیجیے۔ نور سیام عشق رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام